مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو شیمہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ گاؤں میں مقیم رہی اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کبھی کبھار ملنے تشریف لاتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہمشیرہ محترمہ کے احوال دریافت فرماتے۔ غزوہ حنین کے قیدیوں میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شیمہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی چادر کو بچھا کر عزت و احترام سے سیدہ شیمہ کو بٹھایا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بہن، اگر آپ یہاں ہمارے پاس رہنا چاہیں تو عزت و تکریم سے اور آرام سے رہیں گی، اور اگر تشریف لے جانا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے۔ تو انہوں نے واپس جانے کی خواہش ظاہر کی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتی تحائف دے کر انہیں روانہ کیا۔ بچپن میں حضرت سیدہ شیمہ اپنے بھائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی، پیار سے اٹھا کر گھماتی پھراتی، محبت سے پیش آتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر قدم رکھا تو گھر کے آنگن میں برکتوں اور رحمتوں سے سویرا ہو گیا۔ سیدہ شیمہ نے برکات کو دیکھا تو لوری دیتے ہوئے چند عربی اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے: اے خالق و مالک، ہمارے شہزادے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھنا جب تک ہم انہیں جوان نہ دیکھ لیں، اور عزت و سرداری کا تاج ان کے سر پر سجانا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمانا اور دائمی عزتوں سے مالا مال فرمانا۔ آپ کے خوبصورت کلام کے چند اشعار آپ بھی سماعت فرمائیں۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ابقی لنا محمد حتی راه یفرن وآمل رضا ثم أراه سيدا مسودا وكبة عاديه معا والحسدا وعاطيه عزا يزول أبدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا ربنا ہمارے واسطے باقی تو پیارے محمد کو جوہرانہ کی صورت میں میری آنکھیں انہیں دیکھیں، میں ان کو دیکھوں ساری قوم کے سردار کی صورت، عطاعت کر کے لوگ ان کے مبارک قدموں میں آئے۔ میرے مولا تو ان کے حاسدوں کو حسن فرما دے، اب تک عزتیں ساری انہی کے پاس ہی ٹھہرے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
امام الانبیاء رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان زینب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد قریشی اور والدہ محترمہ کنانیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ چونکہ آپ نے اسلام کے پاکیزہ ماحول میں ہی آنکھ کھولی، آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین و فطین، انتہائی باادب خاتون ہونے کے ساتھ بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور علم حدیث کی ماہر تھی، اور آپ علوم نبوی کی وارث تھی۔ ایک موقع پر حضرت جبریل امین رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے رسول پاک، حضرت سیدہ عائشہ کو میرا سلام پیش کر دیجیے۔ آپ کی علمی اور تحقیقی رائے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو فن شعری پر بھی کمال عبور حاصل تھا۔ آپ کے بہت سارے اشعار ذخیرہ علم و حکمت میں موجود ہیں۔ آپ کے اشعار میں عرب کی تہذیب و تمدن اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر مشتمل اشعار کے ہیں۔ آئیے اس مجموعہ کلام میں سے چند ایمان افروز اشعار رحمت عالمین کی عظمت و شان پر آپ بھی سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، متى يبدو في الداج البهي جبينه يلوح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من قد يكون أحمد نظام الحق يوم قال لملحد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، جبریل کی دیری شب میں کعبہ کہ جیسے نور کا روشن دیا ہو، محمد سا کہاں ہے کون ہوگا جو جس نے سیدھا البید کو کیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہزادی کونین مخدومہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عفت و طہارت کے اس عظیم منصب پر فائز ہیں جو دنیا اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، حسب و نسب میں بے مثل ہونے کے باعث تمام جہان کی خواتین کے سردار کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امام الانبیاء رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سنجیدگی، باوقار طبیعت، عبادت و ریاضت، توکل و قناعت سمیت امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کا مظہر کمال تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر عادات و خصائل، طرز گفتگو اور لب و لہجہ میں امام الانبیاء سے مشابہت رکھنے والا کسی کو نہ دیکھا۔
خاتم المرسلین جناب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا انتہائی کرب و صدموں سے دوچار ہوئی۔ ہر لمحہ اپنے محترم بابا امام الانبیاء کی یاد میں بسر کیا۔ اسی دوران آپ نے امام الانبیاء رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قصیدہ لکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، فضائل و مناقب اور ہجر و فراق کے اشعار پر مشتمل ہے۔ آئیے اس ایمان افروز قصیدہ کے چند اشعار آپ بھی سماعت فرمائیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زایا من شم تربت احمد اللہ یشم مدى الزمان غوالیا صبت علی مصائب والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله رسول اللہ کی تربت کی جس نے سونگ لی خوشبو یہ ہے اس کے لیے کافی نہ خوشبو اور وہ سوگے مصائب آج مجھ پر دنوں پر گرد آ جاتے چمکتے دن شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا سقاني حبك كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالغاف ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم على جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهد كل شيء ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز العزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا
وولاني على الطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسال كل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور دهور تمر وتنقضي لا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي همتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دكت وشموس السعادة قد بدالي بلاد الملك تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت الصعد من مولى الموالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا فمن في ويا إله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم سيموا وفي ولد الليالي كالآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشم مكي حجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والخضع مقامي وأقدامي على ملك الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل ولا تردد سؤالي أغثني سيدي وانظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرحيم والكريم परवरदिगार तिलावत कुरान नाते मकबूल मनाकिब आलिया और कसीदा वसीया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ कुल कायनात के मालिक तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता हम गुनहगारों और आजिज बंदों पर रहम फरमा। तुझे अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन सैयदा हलीमा सादिया जनाब अबू तालिब सैयदना हज़रत अमीर हमजा हज़रत सैयदना अब्बास अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहिबजादों और साहिबजादियां खुसूसन बिलखुसूस शहजादी कौनैन सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नवासों नवासियां खुसूसन बिलखुसूस शहीद करबला का वासिता ऐ आसमानों और ज़मीनों के खालिक तू जानता है हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, इसमें बेहतरी फरमा। मौला हमारे रिज़्क़ में फरावानी और ईमान में इस्तिकामत अता फरमा। तुझे तेरी रहीमी और करीमी का वास्ता बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। गरीबों मिस्कीनों सफेद पोशों और अपने कमजोर बंदों पर नजर रहमत फरमा। मकरूजों को कर्जों से नजात अता फरमा। मुसाफिरों की खैर और
گمشدہ بچوں کو گھروں کی راہ دکھا، جن بچوں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بہتر اسباب عطا فرما، جن کی ہو گئی ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ہم سب کے ماں باپ اور ہماری بخشش فرما، ہمیں ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو، ایسی صحت دے جو تیری بارگاہ میں سجدے میں عبادت میں صرف ہو، ایسا ادب عطا فرما جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے شایان شان ہو۔ اے رب کائنات، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کو تمام مشکلات سے نکال کر خوشحالی، ہمہ جہت کامیابی اور اقوام عالم پر شایان شان سربلندی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔